شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي مالك حارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض. الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، القرآن حجة لك وعليك، كل الناس يقول فبايع نفسه فمؤتقها أو موبقها. رواہ مسلم. حضرات و حاضرین، رب کریم کا بے انتہا شکر، اس کی مہربانی. آج ہماری 10ویں تراویح مکمل ہوئی ہے اور 9 روزہ ہم نے مکمل کیا ہے. اللہ سے ہم دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اس صیام کو اور اس قیام کو اللہ تعالی شرف قبولیت سے نوازے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زندگی بھر اللہ خیر و برکت نازل فرمائے. ہم نے آپ کے سامنے مسلسل ایک حدیث پڑھتے اور اس کی ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر کچھ باتیں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے ہم دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ ساری حدیث جیسے ہم سنتے ہیں ویسے ہمیں اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. الحمدللہ کہیں گے ترازو کے پلڑا بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ والحمدللہ کہیں گے آسمان و زمین کے درمیان کی خلا پر ہو جائے گی. الصلاۃ نور، نماز یہ روشنی ہے، ایک نور ہے. اور اسی طریقے سے صدقہ یہ دلیل ہے، برہان ہے. اور صبر یہ بھی ایک روشنی ہے. اور قرآن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. ہر شخص روزانہ سودا کرتا ہے یا تو اس کے نتیجے میں وہ جہنم سے آگ سے بچے گا یا وہ خود تباہ کر کے بیٹھ جائے گا، تباہ کن ہو جائے گا. حدیث کے ایک تیسرے جملے پر آج ہم بحث کریں گے. وہ کیا ہے؟ الصلاۃ نور، نماز یہ روشنی ہے. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی رکن صلاۃ ہے، نماز ہے نا. اور بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں نماز پڑھو اور نماز قائم کرو، فرق ہے اس میں. ہمارے یہاں یہ دستور ہے جمعہ میں، درس میں، کسی محفل میں آپ اہل علم کی زبانی یہ بات سنتے ہیں کہ صلاۃ پڑھو، ہے نا. لیکن اللہ اور قرآن میں اور رسول اللہ حکم یہ دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو. پڑھیں گے تو اب پڑھ کے گئے، قائم کرنا ہے، کنٹینیو اپنی زندگی میں نماز لاگو جاری. مسلمان ہے، مومن ہے، مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ہے، نماز اس کے اوپر لاگو فرض ہے، واجب ہے، اس کے چھٹکارا نہیں. تو نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا ہے؟ فرق ہے. قائم کرنا ہے اپنی زندگی میں مداومت کے ساتھ اس فریضے کو انجام میں اور آپ دیں گے. مرد، بچہ، بوڑھا، بزرگ مسلمان ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز قائم کریں. نماز نہیں
قائم کرنا ہے، پڑھنا الگ ہے، پڑھ کے چلے گئے، قائم کرنا کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے آپ کو میرے جسم میں اور آپ کے جسم میں جب تک سانس ہے، روح ہے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اپنی ماں کے گود میں عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، بات کی۔ اس بات کو قرآن سورہ مریم میں اس کی بات، ان کی بات کو نقل کرتا ہے۔ کیا کہتے عیسیٰ علیہ السلام؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ قرآن کی یہ پیاری آیت میرے اور آپ کی زندگی کو بدلے گی۔ کتنی پیاری آیت ہے میرے بھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں ہے، کلام کر رہے، اس کلام کو قرآن نقل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ نے مجھے وصیت کی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہوں۔ ہم زندہ ہے تو اس کے مطلب ہماری زندگی جب تک ہے، اس کا مطلب ہم اسے کیا کریں؟ ادا کرنا۔ صرف رمضان میں نہیں، اب پھر رمضان میں بھی چند لوگ ادا کرتے، چند لوگ ادا نہیں کرتے۔ کیسا عجیب ماحول ہماری زندگیوں میں اور ہمارے سماج میں۔ نماز ہماری زندگی میں سب سے ہلکا کام اگر کوئی ہے وہ نماز چھوڑ دے بس۔ زندگی بیت گئی ہے، اتنی بڑی بڑی عمر ہماری ہوئی ہے، لیکن ہم صلاۃ کے پابند نہیں ہیں، نماز کے پابند نہیں۔ سب سے ہلکا کام ہماری زندگی کا، سب سے ہلکا کام ہے ہم نماز چھوڑ دیں۔ عورتوں کو بھی یہی معاملہ ہے، مردوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مسلم سماج میں وہ سماج کیا ہے جس سماج میں نماز ہی نہیں ہے، گھر میں نماز نہیں، زندگی میں نماز نہیں۔ یہ اتنا بڑا رکن، فریضہ، اسلام کا ایک رکن فرض ہے، اسے ہم کیا کریں؟ چھوڑ دیے۔ پوری دنیا کا آپ سروے کرو، پوری دنیا کے مسلمان 99% نماز نہیں پڑھتے۔ پڑھ دیں چپ، اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنا دیں، بنی مسجد بنائے۔ مسلمان معاشرہ یہ ہے، مسلمان یہ ہے کہ جمعہ میں وہ بھی جمعہ ختم ہوتے وقت آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے گا بس۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آج جتنے یہاں تم بیٹھے ہوئے نا، سب کے سب یہ عہد کر کے اٹھو کہ آج کے بعد سے میری اور آپ کی زندگی میں کبھی صلاۃ ضائع نہیں ہونا ہے، کسی بھی صورت میں۔ یہ عہد کر کے اٹھو، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہم اسے ایسے ہلکے بنا لیے۔ نماز نہیں، زندگی۔ بدنصیب ایسے بھی ہیں ہمارے، ایسے بدنصیب بھی ہیں، رمضان جیسا رمضان ایسے مقدس مہینے میں نہ نماز ہے نہ روزے ہے۔ دیکھو آپ اتنے لوگ یہاں گھوم رہے پھر رہے، ہٹے کٹے ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہے، روزہ رکھنے کے لیے تیار ہے، مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اسے چھیڑخانی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ نماز مولوی صاحب تم کیا ابھی بولو، کرنے کے لیے تیار ہوں، نماز ایک نہیں پڑھ سکتا میں بولتا ہے نہیں ایسا۔ میرے بھائیوں، صلاۃ اتنی بڑی اہمیت کے حامل یہ چیز، یہ نیکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی فوراً ماں کے گود میں کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتے رہوں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جب تک میری اور آنکھ کھلی ہے تو نماز پڑھیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت کر رہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر، وامر، اور حکم دے بھلائی کا، زندگی میں نماز قائم کر دو۔ اور کتنا قرآن کی کتنی آیتیں، کتنی مرتبہ اپنی زبانی
آپ نے اہل علم کی زبانی یہ سنی ہے صلاۃ کے متعلق، لیکن کبھی ہم نمازی بنو نہیں بنے گے۔ نمازی بنو میرے بھائی، کیوں؟ یہ نماز کیا کیا دیتی معلوم ہے؟ 2 چیزیں یہاں بتاتا ہوں۔ ایک، اللہ نے قرآن مجید میں کہا نماز تمہیں منکرات فحشات یعنی گناہوں سے بچا دے گی۔ نماز تم قائم کرو گے، تم کیا برائی سے، بے حیائی سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ پھر کیا ہے دوسری بات؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا سوال جس کے متعلق ہوگا وہ نماز۔ اب وہ اس دن پہلا سوال ہو اور جواب دینے کے لیے ہم تیاری کرنا ہے، نہیں، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو سمت نماز کے عادی بناؤ۔ کتنا خیر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ نماز کی پابند ہوں گے۔ چلیے، تو بہت سارے علماء کی زبانی آپ سنیں اور معلوم بھی ہے نا، معلوم ہے کہ نہیں؟ نماز قائم کرنا معلوم ہے نہیں ہے، یہ فرض ہے بلکہ معلوم ہے نہیں ہے نا؟ پھر کیوں اتنی سستی لائی، کیوں اتنی لاپرواہی؟ نہیں کریں گے آپ۔ اگر یہ شریعت کیا یہ حکم، دین کا یہ فریضہ اگر تم ڈھا دو گے، دین سے تمہارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اسے آپ چھوڑیں گے، آپ کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ صلاۃ فرق کرتی ہے۔ کتنا بھی بڑا کام ہو، مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ نہ کرے کسی کو بھی، یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، کسی کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، بولو آمین تو ذرا۔ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ کسی کو بھی بڑی بیماریوں یہ نصیب نہ کرے، کسی کو نہ دے اللہ، بڑی بیماریاں اللہ کسی کو نہ دے۔ ایک وقت بھوکا رکھ لے، ایک وقت بھوکا رکھ لے، اللہ بڑی بیماریاں نصیب نہ کر۔ اللہ ہم تماموں کو بڑی بیماریوں سے محفوظ و معمون رکھ لے۔ اگر ولو بالفرض ہو جائے کسی کو ہارٹ اٹیک، معلوم ہوا، لے کر چلے، ہسپتال گئے، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا ہے، آپریشن کے تھیٹر میں آپ کو سلایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے اب یہ آپریشن کے تھیٹر میں آپ کو سلائے، آپ کو معلوم ہو گیا اب نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھیں گے میرے بھائی؟ پڑھنا ہی ہے آپ کو۔ آپ کبھی بہانہ نہیں بتا سکتے، آپ اللہ کے سامنے ایسا نہیں بول سکتے کہ میں آپریشن کے تھیٹر میں تھا اس لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ اب اچھا کھا رہا پھی رہا سو رہا اچھا سب کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے تو سب سے بڑی بدنصیبی ہے نا۔ آپریشن کے تھیٹر میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا ہی آپ کو، آپ نہیں پڑھے تو آپ مجرم ہیں۔ تو بہرحال یہ نماز کیا ہے؟ روشنی ہے، قیامت کے دن کام آنے والی یہ چیز ہے۔ چلیے آگے ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے۔ اللہ کے نبی صحابہ سلف صالحین کی زندگیوں کو اٹھا کر کے پڑھو، دیکھو وہ نماز کے کتنے پکے اور سچے تھے میرے بھائی۔ نئی نماز کی حالت میں صحابہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ عین جنگ کی حالت میں ہے، سامنے مد مقابل کافر کھڑا ہوا ہے، یہاں نماز کا وقت ہوا تو ایک صف نماز کے لیے کھڑے ہو گئی، ایک صف وہاں